حالت حیض میں، حالت نفاس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ حالت حیض یعنی ماہانہ جو عورت کو ایک مرتبہ خون آتا ہے، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آتا ہے، اس کو حالت حیض کہتے ہیں، مینسس بھی بولتے ہیں، ڈیٹ بھی بولتے ہیں، پیریڈز بھی بولتے ہیں۔ اور حالت نفاس کا مطلب ڈیلیوری کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، کوئی اس کا وقت کم سے کم متعین نہیں ہے، زیادہ کی مدت متعین ہے کہ عورت کو نفاس کا خون زیادہ سے زیادہ 40 دن تک آ سکتا ہے۔ بہرحال حیض اور نفاس کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ تو قرآن کریم کی تلاوت کرنا حیض اور نفاس کی حالت میں ناجائز ہے، حرام ہے، بلکہ قرآن کریم کو حیض اور نفاس کی حالت میں چھونا، ٹچ کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم کسی تغرے میں لکھا ہوا ہے، جیسے گھروں کے اندر دیواروں پر ٹانگنے کے لیے کوئی تغرہ ہوتا ہے، شیشے کا بنا ہوا یا لکڑی کا بنا ہوا یا پلاسٹک وغیرہ کا، اور اس میں آیت الکرسی، سورہ یاسین یا کوئی برتن ہے کٹورا، اس میں بھی اس طرح کی کچھ صورتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کو اگر ضرورت کے وقت میں چھونا پڑ جائے تو تغرے کا جو کارنر ہے، بارڈر، اس کو پکڑ سکتی ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ کپڑے سے ٹچ کریں، کپڑے سے ٹچ کریں تو بہتر ہے۔ کپڑا اگر نہیں ہے، تغرے کو ڈائریکٹ ٹچ کیا تو تغرے کا جو کارنر ہے اس کو پکڑ کر کے ٹچ کرنا چاہیے اور وہاں سے ہٹانا چاہیے، اور اس کو صاف کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور اسی دن ضرورت پڑ گئی تو کپڑا اس کے اوپر پھیرا جا سکتا ہے، اپنا ہاتھ اس کو نہیں لگانا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت اس تغرے کے اوپر، اس کیلنڈر کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال تو قرآن کریم کو حیض اور نفاس کی حالت میں چھونا اور تلاوت کرنا، پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی کپڑے سے قرآن کو ٹچ کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر بچی پڑھ رہی تھی قرآن کریم، وہ پڑھ کر کے کتاب رکھ کر چلی گئی، اب وہ پتہ نہیں کب آئے گی، بھول کر کے چلی گئی اسکول، اب ماں ناپاکی کی حالت میں ہے، حیض اور نفاس کی حالت میں ہے، قرآن کو اٹھا کر اوپر رکھنا ہے، تو اپنے جسم پر جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کے علاوہ الگ سے کوئی کپڑا لے، کوئی اوڑھنی ہے، کوئی پاک تولیہ ہے یا اور کوئی کپڑا ہے، ٹیشو پیپر ہے، اچھا موٹا سا ٹیشو پیپر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو لے کر کے قرآن کریم کو اٹھا کر رکھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک وہ آیات جن میں دعا کا معنی موجود ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ہیں جس میں دعا کا معنی، دعا کا ٹرانسلیشن ان آیات میں موجود ہے، ان آیات کا ترجمہ اگر دیکھیں گے تو اس میں دعا کا معنی نکل آتا ہے، تو پھر ایسی آیتوں کو عورت دعا کی نیت سے پڑھنا چاہے تو بالکل جائز ہے۔ مثال کے طور پر عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، بالکل جائز ہے، یا تسبیح پڑھ رہی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بالکل جائز ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا کا معنی موجود ہے اس آیت کے اندر، لہٰذا ان آیات کو دعا کی نیت سے، ذکر کی نیت سے پڑھ سکتی ہے۔ رہی بات وہ آیات جن میں دعا کا معنی موجود نہیں ہے، جیسے تبت یدا ابی لہب وقال فرعون، اس طرح کی جو آیات ہیں جس میں دعا کا کوئی معنی موجود نہیں ہے، تو ان آیات کو عورت حیض اور نفاس کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی ہے۔ اگر کبھی پڑھنا پڑ جائے
جیسے روزانہ کا کسی عورت کا معمول ہے کہ وہ کوئی آیت 100 مرتبہ پڑھا کرتی تھی اور اس میں دعا کا معنی موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر یہی لے لیجئے تبت یدا ابی لہب، سورہ لہب، اس میں کوئی دعا کا معنی موجود نہیں ہے. جیسے قل یا ایھا الکافرون، اس میں کوئی دعا کا معنی موجود نہیں ہے. اگر عورت کا معمول ہے روزانہ اس کو پڑھنے کا کہ وہ 3 مرتبہ اس کو پڑھا کرتی تھی، تو پھر وہ ان صورتوں کو دعا کی نیت سے پڑھے، باضابطہ دعا کی نیت دل میں کرے. ربنا آتنا فی الدنیا جب پڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی دل کے اندر دعا کی نیت آ ہی جاتی ہے، اس میں بھی دعا کی نیت کر لینی چاہیے. لیکن وہ صورتیں، وہ آیات جن کا معنی دعا کا نہیں ہے، ان کو اگر پڑھنا ہے تو دل میں باضابطہ دعا کی نیت کرتے ہوئے ان صورتوں کو اور ان آیتوں کو پڑھے. لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے، ایک اس میں شرط ہے کہ وہ آیتیں چھوٹی ہونی چاہیے. لمبی لمبی آیتیں اس طرح کی ہوں تو ان کو دعا کی نیت سے بھی نہیں پڑھ سکتی. بعض عورتوں کا معمول ہوتا ہے روزانہ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر کے اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے سونا، اس کی ان کو عادت ہوتی ہے. اس کے علاوہ سورہ کافرون، آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، تو ان تمام صورتوں کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں. تو جن آیات میں دعا کا معنی موجود نہیں ہے یا حمد کا اور اللہ کے ذکر کا معنی موجود نہیں ہے، تو ایسی آیات اگر لمبی ہوں تو ان کو پڑھنا منع ہے، اور اگر ایسی آیات چھوٹی ہوں تو ان کو دعا کی نیت سے، ذکر کی نیت سے پڑھ سکتی ہے. اور ایک مسئلہ اکثر عورتیں پوچھتی ہیں کہ بچہ ہے ماں کے پاس پڑھنے والا، ڈیلی پڑھتا ہے، اگر حیض اور نفاس کی حالت میں ماں ہے اور بچے کو سبق نہ پڑھائے تو پھر بچے کا بہت نقصان ہو جائے گا. یا اسی طرح مدرسے میں پڑھانے والی کوئی معلمہ ہے یا مکتب میں بچوں کو پڑھانے والی کوئی معلمہ ہے، اب وہ کیا کرے؟ قرآن کریم تو وہ پڑھ نہیں سکتی. تو اس کے لیے علماء کرام نے حل بتایا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی مجبوری ہو کہ آپ کی جگہ کوئی دوسری عورت پڑھانے والی نہ ہو، یا ہو لیکن بچہ وہاں نہیں پڑھ پاتا یا اس کا نقصان ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا کرے کہ قرآن کریم کی جہاں آیت بچوں کو پڑھانا ہو اس کو کاٹ کاٹ کر کے پڑھائے. مثال کے طور پر قل، پھر بچہ بولے گا قل، پھر ماں کہلوائے یا ایھل، پھر بچہ بولے گا یا ایھل، پھر ماں بولے گی کافرون، پھر بچہ بولے گا کافرون. اس طرح کاٹ کاٹ کر کے پڑھائے، ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے عورت پڑھائے. زیادہ سے زیادہ 2 لفظ ملا کر کے پڑھا سکتی ہے. پوری آیت یا آدھے سے زیادہ آیت کو ملا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. اور ایسے ہی منزل ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے جس میں بہت ساری صورتیں ہیں، تو ان میں چونکہ ایسی صورتیں بھی ہیں اکثر جن کے اندر دعا کا معنی اور مفہوم موجود نہیں ہے، اس لیے حیض اور نفاس کی حالت میں منزل کو پڑھنا جائز نہیں ہے. ہاں، منزل میں سے وہ صورتیں جن کے اندر دعا کا معنی موجود ہے اس کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، جیسے سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ان کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے. یہ ہو گیا پڑھنا. چھونا تو بالکل جائز نہیں ہے. قرآن کریم کو عورت ڈائریکٹ حیض اور نفاس کی حالت میں ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے ٹچ نہیں کر سکتی، بالکل حرام ہے. ہاں، کسی کپڑے سے جو کہ جسم کے کپڑوں کے علاوہ ہو. بعض عورتیں مثال کے طور پر اوڑھنی ہے، اسی سے قرآن کو پکڑ لیتی ہیں، جسم پر بھی اوڑھنی ڈلی ہوئی ہے اور اسی سے قرآن کو ٹچ کر رہے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. تو بغیر کسی کپڑے کے عورت قرآن کریم کو ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگا سکتی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.